بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان المعظم شروع ہو چکا ہے اور آج کی اس نشست میں انشاءاللہ العزیز ماہ شعبان المعظم کی کچھ خاص باتیں اور اہمیت اور عظمت جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں، اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح طور پہ ان باتوں کو بیان کرنے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی طور پہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ماہ شعبان کو شعبان کیوں کہا گیا اور اس کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ کیا ہے۔ شعبان اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، اور جب ہم عربی گرامر پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لفظ شعب اور شعبان یہ دراصل اس گھنے درخت کو بولا جاتا ہے جس کی شاخیں بہت زیادہ ہوں، اور وہ درخت انتہائی شاخوں والا ہونے کی وجہ سے، گھنی شاخوں والا ہونے کی وجہ سے ایک نمایاں طور پہ نظر آتا ہو، تو ایسے درخت کو عربی زبان میں شعبان بولا جاتا ہے۔ تو شعبان کے اس مہینے میں چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خیروں، برکتوں اور رحمتوں کی شاخیں پھوٹتی ہیں، اور یہ کہ نیک عمل کرنے والے مومن، خاص طور پہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب اتنا کثیر تعداد میں اور لامحدود اجر و ثواب ان کو عطا کیا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے ماہ شعبان کو شعبان کا نام دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کا بہت خاص طور پر اہتمام فرمایا کرتے تھے، خاص طور پہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص دعا ہوا کرتی تھی، فرمایا کرتی تھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یعنی شعبان کے اور رجب کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہماری عمر میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ ہم رمضان کے مہینے کو خیر و عافیت سے پالیں اور رمضان کے مہینے میں پھر تیری عبادت کر کے تجھے راضی کر لیں۔ اور پھر اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شعبان کا مہینہ داخل ہوتا تو خاص طور پہ اس مہینے کا جو عدد ہے اس کے ایام کا، اس کو شمار کرنے کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا شعبان کا چاند جب نظر آتا تھا تو اس چاند کو دیکھنے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، اور پھر امت کو بھی یہ تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا ایک حدیث مبارک ہے ترمذی کی کہ شعبان کے مہینے کا شمار رکھو رمضان کے لیے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جب شعبان کے مہینے کا شمار صحیح ہوگا اور اس کی تاریخیں بالکل ٹھیک ٹھیک معلوم ہوں گی تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پھر رمضان کو بھی صحیح وقت پہ پانے کا موقع حاصل ہو سکے گا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس بات کا اہتمام فرمایا، اور جو امت ہے اس کو بھی اس بات کی تعلیم دی کہ شعبان کے مہینے کا خاص طور پہ اس کے عدد کا، اس کے ایام کے جو اعداد ہیں، خاص طور پہ اس کا جو چاند ہے اس کو دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ماہ شعبان کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے، تو اس میں ایک نمایاں حدیث اور ایک مشہور حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں موجود نہ پایا، تو میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلی، اور گھر کے قریب جو جنت البقیع کا جو قبرستان ہے وہاں پہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود پایا۔ تو میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس وقت یہاں پہ خیریت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ ایسا نہیں ہے کہ میں
اللہ کا رسول ہوتے ہوئے میں تمہارے اوپر کوئی ظلم یا زیادتی کروں گا. یعنی اس طرف اشارہ تھا کہ آج چونکہ ازواج مطہرات میں سے تمہاری باری ہے، تمہارے ہاں رہنے کی باری ہے، تو میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کروں اور تمہارا وقت جو ہے وہ کسی دوسری زوجہ کو دے دوں. ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ میں یہاں پہ اس لیے آیا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ اللہ کا یہ خاص پیغام لے کر آئے ہیں کہ شعبان کے مہینے کی جو 15ویں رات ہے، جس کو کہا جاتا ہے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے مہینے کی 15ویں رات کو اللہ سبحانہ و تعالی یہ ہے کہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور امت کے گناہ گاروں کے گناہوں کو اس کثرت کے ساتھ بخشتے ہیں. ان کی بخشش اس کثرت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جتنی کثرت کے ساتھ قبیلہ بنو کلب کی بکریاں ہیں. عرب میں اصل میں بکریاں رکھنے کا بہت رواج تھا اور ہر قبیلے کے پاس کثیر تعداد میں بکریاں ہوا کرتی تھیں. لیکن جو قبیلہ بنو کلب ہے یہ ایسا قبیلہ تھا کہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ ان جیسی کثیر تعداد میں بکریاں کسی اور قبیلے کے پاس موجود نہیں ہیں. یعنی روایات میں آتا ہے تاریخ میں کہ کوئی 20,000 کے لگ بھگ ان کے پاس بکریاں موجود تھیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امت کے جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے گناہوں کو اس کثرت کے ساتھ ان کی بخشش فرماتے ہیں اور ان کو معاف فرماتے ہیں کہ جتنی کثرت کے ساتھ بنو کلب کی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ اور وسیع رحمت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اتنی کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائیں کہ جو کثرت جو ہے انسان اپنے شمار میں لا بھی نہیں سکتا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک بکری کو آپ لا کے سامنے کھڑا کریں اور اس کے بال گننا شروع کریں تو وہ بھی ایک انسان کے بس سے باہر کی بات ہے. اور پھر 20,000 بکریاں ہوں اور ان کے جسم پہ جتنے بال ہوں تو یہ تعداد کیسی ہوگی؟ ہم انسان جو ہے اس کو اپنے شمار میں نہیں لا سکتا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت عامہ اور رحمت واسعہ کی ایک بڑی نشانی اور دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کثرت سے اپنے جو بندے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. تو یہ فضیلت یعنی شعبان کی 15ویں رات کو خاص طور پہ حاصل ہے کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کام کرتے ہیں. تو خاص طور پہ اس رات میں پھر اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنی رات جو ہے وہ دعاؤں میں، عبادت میں، ذکر و تلاوت میں اور نوافل میں گزارے تاکہ اللہ کے ہاں جو ہے انسان وہ اپنی بخشش کو ممکن بنا سکے. اور پھر چونکہ شعبان المعظم کا پورا مہینہ ہی وہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس مہینے کو نام ہی اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال میں اس مہینے میں بہت زیادہ اضافہ فرماتے ہیں. چونکہ امت محمدیہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے ہی ایک خاص امتیازی شخصیت عطا فرمائی ہے کہ جو پچھلی امتیں تھیں ان پر اس امت کو ایک خاص اہمیت اور عظمت اور ایک امتیازی شان اس امت کو عطا فرمائی گئی ہے. جیسے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ امت محمدیہ تم تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہو. تو پھر اس امت کو ایک خاص انعام اور خاص ایک اعزاز سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوازا، اور وہ انعام اور اعزاز یہ ہے کہ یہ امت جو ہے عمل تو بہت تھوڑا سا کرے لیکن اس پر ملنے والا اجر و ثواب جو ہے وہ لامحدود ہو. اجر و ثواب جو ہے وہ اتنا زیادہ دیا جائے کہ یہ اپنے شمار میں بھی اس کو نہ لا سکے. تو اسی اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو امت کو نیکیاں کمانے کے مواقع عطا فرمائے ہیں ان مواقع میں سے ایک ماہ شعبان المعظم کا یہ مہینہ بھی ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت کے اور اپنے بندوں کے اعمال میں بہت زیادہ اضافہ فرماتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اس مبارک مہینے میں ویسے تو تمام عبادتیں ہی بڑے خاص اہتمام سے فرمایا کرتے تھے، لیکن خاص اس مہینے میں جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا نمایاں طور پہ کیا ہے وہ روزے رکھنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جس کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
شعبان کے اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے اس کثرت کے ساتھ دوسرے کسی مہینے میں نہیں رکھی۔ یعنی روزے رکھنے کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے، ایام بیس کے روزے رکھے ہیں، اور اسی طرح یعنی وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، لیکن پورے مہینے کا شروع سے لے کر آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہوں تو وہ شرف شعبان کے مہینے کو حاصل ہے۔ اور یہ دراصل امت کو یہ تعلیم بھی دینی تھی کہ اگلا جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اور اس مہینے میں انسان کو ظاہر سی بات ہے کہ جسمانی طور پہ بھی اس کو مستعد اور تیار ہونا ضروری ہے، اور ذہنی اور قلبی طور پہ، اور یہ کہ روحانی طور پہ انسان ہر لحاظ سے اپنے آپ کو رمضان کے مہینے کی عبادتوں کے لیے تیار کر لے کہ اس میں رات کو اللہ کے ہاں حضور کھڑے ہو کے قیام کرنا ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و تسبیحات کرنی ہے۔ یعنی وہ ایک پورا سیزن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں کہ جن میں ایک عمل کا اجر و ثواب جو ہے وہ دگنا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور کئی گنا بڑھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی گناہوں کی جو عام زندگی ہے اس کے اندر مشغول رہے اور پھر جو ہی رمضان کا مہینہ داخل ہو تو وہ نیک اعمال کرنا شروع کر دے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنا ضروری ہے کہ انسان اپنی جسمانی طور پر، قلبی اور ذہنی طور پر، روحانی طور پر اپنے آپ کو رمضان کی مبارک مہینے کی نیک اعمال کے لیے تیار کر لے۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعبان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اعمال کا اہتمام جو ہے وہ شروع کر دیں، اور خاص طور پر روزوں کا اہتمام جو ہے وہ بڑی اہمیت کے ساتھ اس کا خیال رکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں تو اب پورے مہینے کے ہی روزے رکھنے ہمارے لیے ضروری ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ کبھی کبھار رکھ لیا جائے، کبھی چھوڑ دیا جائے، تاکہ ایک اس کی ریہرسل ہو جائے اور تیاری ہو جائے رمضان المبارک کی، اور یہ استقبال رمضان کا بھی ایک عمدہ اور اچھا طریقہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔